بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ بدر کی 31 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب قریش کو جنگ کے نتیجے کے متعلق یقین ہو گیا اور مکہ کے ہر گھرانے میں اپنی مصیبت کو جان لیا تو ماتم برپا ہونے لگا۔ مکہ یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جسے اسلام نے دور کر دیا تھا۔ قریش نے اپنے مقتولین پر تھوڑا عرصہ نو کیا۔ اس کے بعد مکہ کے لیڈروں نے حکم جاری کیا کہ کوئی شخص اس مارکہ کی کسی مقتول پر قتل نو نہ کرے اور لوگ صبر کا دامن تھامے رہے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خوش نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکہ بدر میں مکہ کی مصیبت ایک خوفناک مصیبت ہے۔ اس کو اپنی طویل تاریخ میں اس قسم کی مصیبت سے واسطہ نہیں پڑا تھا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہ تھا جو بیٹے، خاوند، بھائی، باپ یا کسی قریبی کے ماتم سے بچا ہو۔ اس بات نے جماع مکہ کو خوف زدہ کر دیا کہ وہ اس شہر کے پہاڑوں سے بیٹوں کو کھو دینے والی نو کرتی عورتوں کی آوازوں کی بار بار سنتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک خوفناک ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا، اور انہوں نے جس طرح کا نو کیا اس سے مضبوط ترین اعصاب کا آدمی بھی ڈامو ڈول ہو جاتا تھا۔ ان زماں نے ایک امتناعی حکم جاری کیا جس کے بعد جب انہوں نے بدر کے مقتولین پر رونے سے روک دیا تاکہ مسلمان ان پر خوش نہ ہوں۔ اس مصیبت کا خوف اس درجہ تک پہنچ گیا تھا کہ بعض اشراف مکہ نے اپنے کئی بیٹے اس مارکہ میں کھو دیے تھے، جسے ابو جہل کے غرور اور تکبر نے بغیر کسی جواز کے شعلہ زن کیا تھا۔ اس مارکہ میں صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ اور اپنے بھائی علی بن امیہ کو کھو دیا، اور ابو سفیان بن حرب نے اپنے بیٹے حنظلہ کو کھو دیا اور اس کا بیٹا قید ہوا، اور اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے باپ ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور اپنے چچا عاص بن ہشام کو کھویا، اور خالد بن ولید نے اپنے بھائی ولید بن ولید کو کھویا۔ اس مارکہ میں سب سے زیادہ غزوہ بدر کے مارکہ میں سب سے زیادہ تکلیف اسود بن عبد المطلب کو ہوئی۔ اس نے اس مارکہ میں بیک وقت اپنے تینوں بیٹے کھو دیے۔ اس کے بیٹے زمع، عقیل اور حارث اس مارکہ میں قتل ہو گئے تھے۔ اسود اپنی قوم کا عمر رسیدہ شیخ اور سردار تھا۔ جب اسے اپنے تینوں بیٹوں کا قتل یاد آتا تو غم اس کے اندرون کو جلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر جماع مکہ اس اپنے بچوں پر علانیہ رونے کی اجازت دے دے تو اس پر غم کا دباؤ کم ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹوں کے غم کی وجہ سے سو بھی نہ سکتا تھا۔ اسی حالت میں اس نے رات کو ایک نو کرتی ہوئی عورت کی آواز سنی جو رو رہی تھی، نو کنا کر رہی تھی، تو اسے امید پیدا ہوئی کہ اسے بھی اپنے بیٹوں پر رونے نو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اسود کی نظر ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا، دیکھو کیا رونے کی اجازت ہوگی ہے، یعنی کیا مقتولون بدر پر رونے کی پابندی اٹھ گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولوں پر روتے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے زمع پر روں؟ یہ بیٹا اسے بڑا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، کیونکہ میرا اندر جڑ رہا ہے۔ غلام حالات معلوم کرنے گیا، پھر اپنے آقا کو خبر دینے گیا کہ پابندی ابھی تک موجود ہے اور قائم ہے، اور نو کرنے والی ایک عورت ہے جو اپنے گمشدہ اونٹ پر گرا کنا کر رہی ہے۔ پس سفید کنپٹیوں والے شیخ کے غم جوش زن ہو گئے اور اس کے آنسو روا ہو گئے، اور اس نے اپنی ذہانت سے معلوم کر لیا کہ گمشدہ اونٹ کی مالکہ حقیقت میں اپنے اونٹ پر نہیں روتی، بلکہ اس نے اس کے ضیاء کو اپنے مقتول پر رونے کا بہانہ بنایا جسے اس نے مارکہ بدر میں کھویا۔ اس نے ایک قصیدہ کہا وہاں پہ اسی موقع پہ، کیا وہ اس لیے روتی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، اور بے خوابی اسے سونے نہیں دیتی، اور اونٹ پر نہیں روتی بلکہ بدر پر روتی ہے جس میں تصیبے تھوڑ گئے تھے۔ اس طرح مکہ مکرمہ ایک عرصہ تک خوف اور غم کی حالت میں ڈوبا رہا۔ جب اس کی بات دلوں سے غم کی آندیاں کام ہوئی
تو مشرکین مکہ اپنے 70 اسیروں کے انجام کے متعلق غور و فکر کرنے لگے جو ابھی تک مدینہ منورہ کے پڑاؤ میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں انہیں مدینہ کی مجلس اعلیٰ کے اس اعلیٰ فیصلے کی اطلاع مل گئی جو اس نے قیدیوں کا متعلق کیا تھا۔ یہ فیصلہ انہیں اختیار دیتا تھا کہ وہ ان کے قتل یا ان کی طرف سے فدیہ کی ادائیگی کا فیصلہ کریں، جس کی مقدار ہر قیدی کے متعلق 4000 درہم کی تھی۔ اس موقع پر مکہ نے مدینہ سے رابطہ قائم کیا اور اس کے نمائندے قیدیوں کو چھڑانے اور ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کے لیے میدان میں آنے لگے۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی ایک قیدی تھے اور وہ قریش کے سرمایہ داروں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنا فدیہ خود ادا کیا اور اس طرح آپ نے اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن حجام کو بھی فدیہ ادا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فدیہ کی ادائیگی کا حکم دیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے ام الفضل کے پاس رکھا ہے، اور آپ نے اسے کہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو فضل کے لیے اتنا اور عبید اللہ کے لیے اتنا ہوگا۔ آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو اس مال کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور انہوں نے اپنا اور اپنے دونوں بھائیوں کا اپنے حلیف کا فدیہ دیا۔ معرکہ بدر کے دوران مسلمانوں نے عباس بن عبد المطلب کو قید کرتے وقت ان سے 40 سنہری اوکے لے کر ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب فدیے کے ذریعے قیدیوں کی رہائی کا وقت آیا تو عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ سونے کی جو مقدار بدر کے روز ان سے لی گئی ہے اسے فدیہ سے منع کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا اور فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی وہ مسلمان جان بازوں کی قبضہ کے بعد غنیمت بن گئی ہے۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بن رحبی ابن عبد الشمس زینب دختر رسول کا خاوند بھی شامل تھا۔ اس کی ماں حالہ بنت خولد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص سے بیاہ دیں تو آپ نے ایسا کر دیا۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت زینب اور ابو العاص دونوں شرک پر قائم تھے۔ بس جب وحی نازل ہوئی زینب اپنے باپ پر ایمان لے آئی اور ابو العاص اپنے شرک پر قائم رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ میں مغلوب ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی نہ کروا سکتے تھے۔ جب ابو العاص بن الربی قید ہو گئے تو آپ کی زوجہ زینب نے جو مکہ میں تھی اس کی فدیے میں اپنا ایک ہار بھیجا جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رخصتی کے دن آپ کو جہیز میں دیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر سخت رقت طاری ہوگی، اور آپ نے مسلمانوں سے کہا اگر تم زینب کے اسیر کو آزاد کرنا اور اس کے ہار کو واپس کرنا مناسب سمجھتے ہو تو ایسا کر لو۔ تو انہوں نے ان کے خاوند کو رہا کر دیا اور ان کا ہار بھی انہیں واپس کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے عہد دیا کہ وہ زینب کو مدینہ بھیج دے، تو اس نے ایسا کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ اور جب ابو العاص مسلمان ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید نکاح کے ساتھ زینب اسے واپس کر دی، مطلب کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ نکاح حضرت ابو العاص کو ساتھ کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو بن عبد شمس عمری بھی شامل تھا۔ یہ بڑا دلیر اور اشراف مکہ میں سے تھا اور قریش کا مشہور خطیب بھی تھا، اور دعوت اسلام سے لڑائی میں اس کے مشہور تقاریر کا بڑا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی فدیہ کی ادائیگی کا وقت آیا اور اس کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ آپ اسے ایسا عیب لگا دیں جس کے بعد وہ آپ کے خلاف تقریر کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے دونوں اگلے دانت نکال دیجیے تاکہ یہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کبھی آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے ابن خطاب کی اپیل رد کر دیا اور فرمایا میں مسئلہ نہیں کرتا، اللہ بھی مسئلہ کر دے گا، خواہ میں نبی ہوں
फिर आपने हजरत उमर से फरमाया इसे छोड़ दो, शायद ये आपकी हमद के मुकाम पर खड़ा हो जाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल की काबिल तारीफ मौक़िफ़ के बारे में दुरुस्त इशारा फरमाया, और ये नबुव्वत की अलामात में से है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त बाज़ अहले मक्का ने इस्लाम से अर्तदाद अख्तियार करने का इरादा किया, और कमज़ोर ईमान मुंतज़रीन के हाथों फितना अपने सिंग निकालने लगा। तो जब सुहेल को इस बात की इत्तला मिली, आप मता शुजा और बारूब सरदार थे, तो आप तकरीर करने खड़े हो गए और आपने बड़ी अक्लमंदी और कतियत के साथ कहा, ऐ अहले मक्का, इस्लाम कबूल करने में आखिरी और तदाद इख्तियार करने में पहले आदमी ना बढ़ो। खुदाई कसम, जिसके मामले ने हमें मुस्तरब किया, ख्वाह वो कोई हो, हम इसे कत्ल कर देंगे। आपके इस दिलराना मौक़िफ़ का फितना को इसके गुहारे में ख़त्म करने के मुताबिक बड़ा असर हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।